بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ مولانا العظیم وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری و مسلم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم بزرگوں اور دوستو، رمضان المبارک کا بابرکت اور پاکیزہ مہینہ گامزن ہے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش کے اندر ہوتی ہے، اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب رمضان کا مہینہ داخل ہوتا گئے تو رحمت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا گئے، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا گئے اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا گئے اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا گئے۔ تو جنت کے دروازے کا کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایسے کام کرنا انتہائی آسان ہوتا گئے جو انسان کو جنت تک پہنچا دے، یعنی نیک کام کا کرنا اس مہینے کے اندر آسان ہوتا گئے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ایسے کاموں سے رک جاتا گئے کہ جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کے اندر جاتا گئے۔ تو رمضان کا مہینہ انتہائی برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا اور فضیلت والا مہینہ ہے، اور رمضان کے اندر سب سے اہم جو عبادت ہے وہ رمضان المبارک کا روزہ ہے۔ رمضان المبارک کا روزہ یہ ایسی عبادت ہے کہ جتنی بھی امتیں گزری ہیں تمام امتوں پر رمضان کا روزہ فرض رہا ہے۔ فرضیت کے اندر تو تمام امت برابر ہیں، لیکن تمام امتوں کے اندر ایک ماہ کا روزہ فرض نہیں تھا، بلکہ ان کی فرضیت کسی اور شکل کے اندر تھی، لیکن روزے کی فرضیت تمام امتوں کے اندر تھی۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی چیز کو بیان فرماتا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت کریمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر روزے کی فرضیت کو بیان کیا گیا، اور ساتھ ساتھ روزے کی فرضیت کا مقصد کیا ہے اس چیز کو بیان کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم جیسا کہ ان لوگوں پر فرض کیا گیا تھا جو تم سے پہلے تھے، پہلے لوگ تھے، یعنی حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی ایسی امت نہیں گزری جس پر رمضان المبارک کے روزے کو فرض نہ کیا گیا ہو، لیکن اب ہر امت کے اندر روزے کی فرضیت کا طریقہ الگ الگ تھا۔ یہ اس امت کی خاصیت ہے کہ اس امت پر ایک مہینے کے روزے کو فرض کیا گیا، تو صرف نفس فرضیت کے اندر تمام امت خاص تھی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالی روزے کے مقصد کو بیان کرتا گئے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر تقوی آ جائے، انسان کے اندر تقوی اور پرہیزگاری آ جائے، کیونکہ انسان روزے کی وجہ سے اپنے نفس کو قابو میں رکھتا گئے، غلط کاموں سے، برے کاموں سے انسان رک جاتا گئے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ روزہ جو ہے اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تم متقی بن جاؤ، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے تاکہ تم متقیوں کے زمرے میں، جماعت میں شامل ہو جاؤ۔ یعنی متقین کی عادت یہ ہے کہ وہ روزہ دار ہوتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور تم بھی روزہ رکھ کے متقیوں کی جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ۔ تو روزے کا اصل مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مہینے کے روزے کو اس لیے فرض کیا گیا تاکہ انسان کے اندر تقوی آ جائے۔ تو روزے کا مقصد یہ ہے کہ صرف انسان رمضان کے اندر ہی نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آئے۔ تو روزے کا مقصد تقوی ہے، اور تقوی کہتے کسے ہیں؟ تقوی کہتے ہیں کہ انسان ان تمام چیزوں سے رک جائے جن چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا گیا، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا ان چیزوں سے رکنے کا نام تقوی ہے۔ یعنی جس طرح ہم روزے کی حالت کے اندر تمام برائیوں سے رکے رہتے ہیں، اپنے آپ کو باز رکھتے ہیں، اپنی زبان سے ہم کسی دوسرے کو تکلیف نہیں دیتے، اپنی زبان پر قابو رکھتے ہیں، غیبت سے، چغل خوری سے، یا کسی کو تکلیف دینے سے، یا کسی پر ظلم کرنے سے، یہ تمام چیزوں سے ہم جس طرح رمضان المبارک کے اندر دور رکھتے ہیں، اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اسی طرح رمضان المبارک کے علاوہ جو مہینے ہیں ان مہینوں کے اندر بھی اگر ہم تقوی اختیار کر رہے ہیں تو روزے کا مقصد حاصل ہوا۔ اور اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد حاصل نہیں ہوا۔ تو روزہ اسی لیے ایک مہینہ گئے کیونکہ ایک مہینے کے اندر انسان کی عادتیں بدل جایا کرتی ہیں۔ ایک مہینے کے اندر انسان کی عادت جو گئے اس کے اندر تبدیلی آنا ممکن ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلسل ایک مہینہ روزہ فرض کیا تاکہ انسان جو گئے ایک مہینے کے اندر اپنے نفس کو قابو میں کر سکے، اپنے نفس کو کنٹرول میں کر سکے۔ تو جس طرح ہم رمضان المبارک کے اندر برائیوں سے دور رہتے ہیں، غلط کاموں سے دور رہتے ہیں، تو اگر ہماری زندگی کے اندر غیر رمضان کے اندر بھی تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی گزر رہی ہے، اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چل رہے ہیں، تو روزے کا جو مقصد اللہ نے بتلایا گیا لعلکم تتقون، کہ تمہاری زندگیوں کے اندر تقوی آ جائے، تم تقوی پرہیزگاری اختیار کرو، تو یہ مقصد حاصل ہوگا۔ اور روزے کا ثواب تبھی ہے جب انسان اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے۔ حدیث پاک کے اندر گئے کہ بہت سے روزے دار ایسے گئے کہ صرف ان کا اپنے آپ کو بھوکا رہنے کے علاوہ کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں کہ جس کے اندر صرف بھوکا رہنا پایا جائے۔
گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ نہ رکھے، غیبت سے، چغلخوری سے یا دوسری جو برائیاں ہیں ان برائیوں سے اگر انسان اپنے آپ کو دور نہیں رکھ رہا ہے تو ایسے روزوں پر کوئی ثواب نہیں ملتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزوں کی ضرورت نہیں کہ جس کے اندر صرف بھوکا رہنا پایا جائے۔ تو اس لیے ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں، اپنا قیمتی وقت دے رہے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس روزے پر ہم کو ثواب بھی ملے، کیونکہ ہم اپنا 14 گھنٹہ دے رہے ہیں تو اگر ثواب نہیں حاصل ہو رہا ہے، اللہ کی رضامندی حاصل نہیں ہو رہی ہے، تو ایسے روزے سے کوئی فائدہ ہی نہیں، صرف ہم نے اپنے آپ کو، اپنے بدن کو تھکایا۔ تو اس لیے تو ایسا آدمی تو انتہائی حماقت اور بے وقوفی والی بات ہے۔ تو اس لیے ہم روزہ رکھیں تو کوشش یہ کریں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھیں، جو گناہ کے کام ہیں ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان سے نہ ہم کسی کو گالی گلوچ دیں یا اسی طرح کسی کی غیبت کریں، بلکہ زبان کی حفاظت کریں، اور اسی طرح ہم اپنے ہاتھ سے بھی کسی کو تکلیف نہ دیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اپنے روزے پر ثواب کی امید رکھ سکتے ہیں، ورنہ اگر ہم نے اپنے روزے کی حفاظت نہیں کیا، اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ نہیں رکھا، گناہ کے کاموں سے محفوظ نہیں رکھا، تو یاد رکھیں ایسے روزے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور روزے کا کیا ثواب ہے؟ بخاری اور مسلم شریف کی یہ روایت ہے، اس روایت کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مضمون کو بیان کیا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف۔ اس حدیث پاک کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ضابطہ بیان کیا گیا، ایک اصول بیان کیا گیا، ایک قاعدہ بیان کیا گیا کہ نیکیوں کا ثواب کا کیا قاعدہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر مہربان ہے اور اس قدر بندوں پر شفقت کا معاملہ کرنے والا ہے کہ بندہ اگر ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی سے لے کر 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ثواب دیتا ہے۔ اعمال کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اعتبار سے بدلہ دے گا۔ تو 10 گنا ملنا تو یقینی ہے، یعنی کوئی بھی ہم نیک عمل کر رہے ہیں اس پر 10 گنا ملنا تو یقینی ہے، اور 10 گنا سے لے کر 700 گنا ملتا ہے۔ اور یہ اصول، یہ ضابطہ، یہ قاعدہ تمام اعمال کا ہے۔ جو کچھ بھی اعمال ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی نیکی کے کام کر رہے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت ہے یا نمازیں گئے، نفل نمازیں گئے، تمام چیزوں پر یہ قاعدہ جاری ہوتا ہے، لیکن روزہ جو ہے اس قاعدے سے الگ ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنۃ بعشر امثالها، کہ ابن آدم کے ہر نیک عمل کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلها وهم لا یظلمون، کہ جو شخص کوئی نیک کام کرے گا فلہ عشر امثالها، تو اس کو 10 گنا ثواب لکھا جاتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر اس قدر مہربان ہے کہ اگر انسان گناہ کرتا ہے تو اصول اور انصاف کی بات تو یہی تھی، جس طرح نیکی کا بدلہ 10 گنا دیا جا رہا ہے، گناہ بھی 10 گنا لکھا جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے نہیں، وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ لَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور جو شخص کوئی برا کام کرے گا، کوئی برائی کا کام کرے گا،
فلا یجزا الا مثلہا، تو اس کو اسی گناہ کے بدلے اسی گناہ کی سزا دی جائے گی، وہم لا یظلمون، اور اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی اگر ہم گناہ کر رہے ہیں تو اسی گناہ کی سزا ہم کو دی جائے گی، لیکن نیکی کے باب میں یہ ہے کہ ہم ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا سے لے کر 700 گنا، اور 700 سے گنا سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ 700 گنا سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے نوازتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتا ہے 700 گنا سے بھی زیادہ ثواب دیتا ہے۔ یعنی اعمال کے اندر جس قدر اخلاص ہوگا، جس قدر اللہ کی رضامندی کے لیے کیا جائے گا اور اصول کی رعایت کرتے ہوئے کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب سے نوازے گا۔ لیکن روزہ جو ہے اس اصول سے، اس قاعدے سے، اس ضابطے سے الگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا قال اللہ تعالیٰ الا الصوم، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے مگر روزہ، یعنی روزہ کا بدلہ جو ہے اس ثواب کے جو طریقہ ہے، جو اصول بیان کیا گیا ہے، اس سے الگ ہے۔ یعنی روزے کا بدلہ 10 گنا سے لے کر 700 گنا نہیں دیا جاتا، بلکہ روزے کا بدلہ کتنا دیا جاتا ہے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کہا جاتا ہے کہ جس کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے، زبان الفاظ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں، لیکن نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی کر دی جائے تو آقا نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي، مگر روزہ بس وہ میرے لیے ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ وَأَنَا أَجْزِي بھی اس کو پڑھا گیا ہے، اور وَأَنَا أُجْزَى بِهِ مجہول بھی پڑھا گیا ہے۔ تو اس کو مجہول جب پڑھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں خود روزے کا بدلہ ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کے بارے میں تو دیگر عبادتوں کے بارے میں تو یہ فرماتا ہے کہ نماز کا ثواب ہے یا دیگر عبادتوں کا جو بدلہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے دلوائے گا، فرشتوں کو مکلف بنا دیا جائے گا، ذمہ دار بنا دیا جائے گا، بندوں کے اعمال کے ثواب کو فرشتے دے دیں گے۔ لیکن روزہ ایک ایسی عظیم الشان عبادت ہے، اس قدر اہمیت والی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے گئے۔ کیا مطلب یہ گئے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے محدثین نے یہ فرمایا گئے کہ روزہ یہ ایک ایسا پوشیدہ چیز ہے کہ انسان اگر کوئی شخص کھانے پینے سے رک جائے تو ایسے شخص کون روزہ گئے اور کون روزہ نہیں گئے اس کا پتہ لگانا مشکل کام ہے، انسان کے بس کی بات نہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص کھانے پینے سے رک جائے تو آپ نہیں بتا سکتے کہ یہ روزہ گئے یا نہیں۔ تو یہ راز ایسا راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس سے واقف ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس کا بدلہ دے گا۔ فَإِنَّهُ لِي، کہ روزہ میرے لیے گئے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اس راز سے واقف ہے۔ نماز ہے اور دوسری دیگر عبادتیں ہیں تو خارج کے اندر کوئی حقیقت ہے، کوئی اس کا وجود ہے۔ مثلا نماز ہے تو نماز کے اندر رکوع اور سجدہ کیا جاتا ہے تو انسان اس کو دیکھ کے پہچان لیتا ہے، لیکن روزے کے اندر ایسا کوئی وجود نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے پہچانا جا سکے۔ اگر کوئی شخص روزہ نہ ہو اور کھانے پینے سے رک جائے اور ہم اس کو کھاتے نہ دیکھیں تو ہم فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ روزہ ہے یا نہیں ہے۔ تو روزہ ایک ایسا پوشیدہ راز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ میرے لیے گئے، یعنی اس راز کو، اس پوشیدہ راز کو میرے سوا کوئی نہیں جانتا۔ جب اللہ کے سوا اس پوشیدہ راز کو کوئی نہیں جانتا، لہذا اس کا بدلہ بھی اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو رمضان المبارک یہ انتہائی بابرکت مہینہ گئے، اور ابھی رمضان المبارک کا آغاز گئے۔ اس مہینے کے اندر یہ پہلا عشرہ گئے، اس پہلے عشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں جو اس کے اندر ہوتی گئے، اور دوسرے عشرے کے اندر اس دوسرے عشرے کے اندر مغفرت ہوتی گئے، اور تیسرے عشرے کے اندر آگ سے خلاصی کا ذکر ہوتا گئے۔ تو اس لیے اس مہینے کی قدردانی کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، تراویح کی پابندی